آج کے پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر کراچی میں کبھی ایک بستی ہوا کرتی تھی جو موڑی کہلاتی تھی، اس مچھیرے کے نام پر جو اس بستی کا ہیرو اور محافظ ہوا کرتا تھا۔ ہم آج اس شہر کو ماری پور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک چوراہا گل بائی چوک کہلاتا تھا۔ چند سال پہلے تک اس چوک پر ایک چاردیواری کے اندر 7 قبریں ایک دوسرے سے جڑی نظر آتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہی موڑا اور اس کے بھائیوں کی قبریں ہیں۔ سن 2005 تک موڑا اور اس کے بھائیوں کی قبریں اسی چوراہے پر تھیں۔ ان کے گرد چھوٹی سی چاردیواری تھی۔ آتے جاتے لوگوں کی نظر بھی پڑتی تھی، مگر پھر ترقیاتی منصوبوں میں چاردیواری مسمار کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کو لوگ موڑی کے نام سے جانتے تھے، اور آج یہ جگہ ماری پور کہلاتی ہے۔ کب کی بات ہے یہ تو نہیں معلوم، البتہ صدیوں پہلے کی ضرور ہے۔ تب آج کا کراچی سمندری مچھیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے ساحلوں پر نہایت گھنے جنگلات تھے۔ مچھیروں کا وہ چھوٹا سا گاؤں آج کی دنیا کے چند بڑے اور گنجان آباد شہروں میں شامل کراچی کی وسعتوں میں کہیں کھو چکا ہے۔ اس گاؤں میں 7 بھائی رہتے تھے، جن میں سے ایک معذور تھا۔ معذوری کے سبب وہ خود تو ماہی گیری کے لیے نہیں جا سکتا تھا، البتہ اس کے بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ یہی اس خاندان کی کفالت کا واحد ذریعہ تھا۔ زندگی کے شب و روز کی یکسانیت برقرار تھی کہ اچانک ایک دن ساحلی پٹی پر کہیں سے ایک بہت بڑا مگرمچھ آ گیا۔ یہ اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ ایک ہی وار میں کشتیوں کو الٹ کر ان پہ سوار مچھیروں کو زندہ نگل جاتا تھا۔ کچھ مچھیروں کے مطابق یہ مگرمچھ نہیں بلکہ ایک شارک مچھلی تھی، مگر روایتوں میں اس طرح کے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں۔ گاؤں والوں کے لیے حالات نہایت تشویش کا باعث بن گئے تھے، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہتھیلی پہ زندگی کا ننھا سا دیا رکھے بدستور سمندر پہ جاتے، اور ان میں سے کچھ لوٹ آتے تو کچھ اس مگرمچھ کا شکار ہو جاتے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ موڑا کے بھائی جو گئے تو رات سر پہ آ گئی، مگر وہ پلٹے نہیں۔ ساحل پر بیٹھے موڑا کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ موڑا نے سوچا کہ اس کے بھائی تو گئے، مگر جب تک یہ مگرمچھ ہے کئی دوسروں کے بھائیوں کا مقدر بھی یہی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مگرمچھ کو ہلاک کر کے اس کے پیٹ سے اپنے بھائیوں کی لاشیں نکال کر انہیں باعزت طور پر دفن کرے گا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک معذور کیسے یہ کرے گا، مگر موڑا نے بھی کچھ سوچ رکھا تھا۔ موڑا نے لوگوں کی مدد سے ایک بڑا پنجرا تیار کیا، جس میں باہر کی جانب تیز نوکیلی سلاخیں لگی تھیں۔ پنجرا تیار ہو گیا تو وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ موڑا کے ساتھیوں نے پنجرے میں بڑی بڑی رسیاں باندھیں، جنہیں ساحل پر کھڑے طاقتور بیلوں کی کمر سے باندھ دیا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو پنجرے کو سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ پنجرا سمندر کی لہروں پر بہت دیر تک ڈولتا رہا۔ دوسری طرف کئی روز سے مگرمچھ بھی بھوکا تھا۔ اس نے پنجرے پر حملہ کیا مگر نوکیلی سلاخوں میں اس کا جبڑا پھنس گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو پنجرا تیزی سے ہلنے جلنے لگا۔ پنجرا ہلا تو ساحل پر کھڑے بیلوں کی کمر سے بندھی رسیوں میں بھی تیزی سے حرکت ہوئی۔ ایسا ہونا تھا کہ کنارے پر کھڑے مچھیروں نے بیلوں کو سمندر کے مخالف بھگانا شروع کیا۔ جب بیلوں نے چلنے سے انکار کیا تو بعض نے ان کی پیٹھ پر پرانے کپڑے رکھ کر آگ لگا دی۔ پیٹھ جلی تو بیل سر پیٹ دوڑ پڑے اور پنجرا مگرمچھ سمیت ساحل پر کھنچتا چلا آیا۔ مچھیروں نے خونی مگرمچھ کو دیکھا تو سب انتقام کی موجوں میں بہے گئے۔
وہ बेबस तो हो चुका था, अब जान से भी गया। फिर इसका पेट चाक किया गया और मोड़ा के 6 भाइयों की लाशें निकालकर उन्हें गांव के करीब दफन कर दिया। बरसों बाद जब मोड़ा भी इंतकाल कर गया तो गांव वालों ने अपने इस हीरो को उसके भाइयों के बराबर सुपुर्द खाक किया और यूं बहादुरी और शुजाअत का ये सच्चा किस्सा लोक दास्तान में बदल कर अमर हो गया। मोड़ा तो सिंध की साहिली सकाफत की तारीख में चला गया। वो और उसके भाइयों की कब्रें जो मछेरों की छोटी सी बस्ती कोलाची जो कुनू में महफूज थीं, अब इस बड़े शहर की जालिम ज़रूरियात की नज़र हुईं। आखिर यहाँ छोटी बस्तियों की सदियों पुरानी निशानियों का क्या काम,